میرے محترم دوستو بزرگو، اللہ کا شکر ادا کر لیا کرو۔ اگر اللہ نے تمہیں دنیا کی دولت کے ساتھ ماں باپ کی دولت عطا فرما دی، کبھی یوں نہ کہنا اماں ابا میرے کول نے بس کی کریے پراواں نے چھڑ دیتا ہے، ذمہ داریاں میرے کول نے، بلکہ روزانہ 2 رکعت شکرانے کے نفل ادا کیا کر اور کہا کر یا اللہ تیرا بڑا شکر ہے، اللہ میری کمائی کتے بلے نہیں کھا رہے بلکہ ماں باپ کھا رہے، تجھے پتہ ہی نہیں چلتا دسترخوان پہ اماں ابا بیٹھے ہوں اور روٹی کا ٹکڑا کھا کے کہ اللہ انہا دوے کے سنبھالیا نہ جاوے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، رب اکبر کی قسم 7 آسمان کی مخلوق کی جرت نہیں کہ باپ کی دعا کو روکے۔ زمین پہ کچے فرش پہ باپ دعا کرتا ہے، عرش بری پر جا کے دعا ٹکرانے لگ جاتی ہے۔ ہم بد نصیب قوم ہیں، آپ تو بہت اونچے مرتبے کے لوگ ہو۔ جب ماں مر گئی اللہ اکبر تب ٹھنڈی چھاں یاد آئی، جب زندہ تھی تو اللہ اکبر اپنے پراواں نو بلا، پراواں دے کیوں نہیں جاندی، اپنی بہناں دے کیوں نہیں جاندی، کوئی میں تیرا سگا مینوں دودھ بوتا پیایا انہوں پیایا ہے، اللہ ویکھ لے کی میں روٹی کھاندی پئی جس طرح مفت دا مال ہے۔ اماں کری بیٹے دوائی ختم ہو گئی، اماں میرا پیسہ حرام دا نہیں، میں بچے پڑھاواں یا ماں، اللہ کی قسم کئی گھر سے ماں باپ کے جنازے اولاد کے کڑوے بول کی وجہ سے نکل گئے ہیں۔ ماں کے مقابلے میں اپنی تعلیم نہ لائیو، ماں کے مقابلے میں بیوی کا حسن نہ لانا، ماں کے مقابلے میں بیوی کا لایا ہوا جہیز نہ لانا، کوشش کرنا۔ میرے محترم آج اس مدرسے کے سالانہ جلسے پر قاری شفیق صاحب کی دعوت پر ان بچوں کی جستجو پر کوشش کرنا میرے لاڈلو میرے پیارو، کبھی اپنی ماں کو چٹے بالوں والی کو کالے بالوں والی کے آگے نہ جھکانا۔ رب اکبر کی قسم اگر ماں کی آنکھ میں آنسو آ گیا تو روزے والا نبی چھوٹ جائے گا، عرش والا رب روٹ جائے گا۔ اماں نے یہ ٹیشو مثال دے رہا ہوں، یہ چیز اٹھا کے یہاں رکھ دی، ماں کہنے لگی امی جی چیز کتے پئی ہے، پتر نے پوچھیا، اماں کہنے لگی پتر میں نے تو پتہ نہیں، میں تے ہاتھ بھی نہیں لایا، نوٹ کیا گئی، امی جی جھوٹ نہ بولو، اس عمرے چٹے والا نہ جھوٹ بول دیو، اللہ دی قسم میں تو انہوں دیکھے سے تو چکی پتہ نہیں کتھے رکھی ہے، کہندی ناتی ہے میرے تے تو مت نہ لگا، میں بھی قسم اٹھانی نہ، چلو مدینے چلیں اور پوچھیں جی بتاؤ ماں کی وکالت کروں یا بیوی کی وکالت کروں؟ ماں بھول چکی، عمر رسیدہ ہو چکی، 60 آ گئی، بیوی سچ بول رہی ہے، تو بتاؤ ماں کو بیوی کے سامنے جھٹلا کے شرمندہ کروں؟ فرمایا خبردار یہ غلطی نہ کرنا، خبردار یہ غلطی نہ کرنا، خبردار یہ غلطی نہ کرنا، ماں کا سر نہ جھکانا، بے شک کمرے میں جا کے بیوی سے معافی مانگ لینا۔ رب اکبر کی قسم جس دن ماں کا سر جھکا دیا اللہ اکبر دنیا کے اندر ایسا پاج ہو جائے گا اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا تو پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ وَنَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَلَا نَظِيرَ لَهُ وَلَا وَزِيرَ لَهُ وَلَا مُشِيرَ لَهُ وَلَا مُعِينَ لَهُ وَلَا مِثْلَ لَهُ وَلَا مِثَالَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَشَفِيعَنَا وَهَادِيَنَا وَمُرْشِدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وصلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا
أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال الله سبحانه وتعالى: لن يغروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. وقال الله سبحانه وتعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال الله سبحانه وتعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر. آمنت بالله صدق الله العظيم. درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حقیقت کروں گا بیاں دوستو، چاہے کٹ جائے میری زباں دوستو. جس زمین پر نبوت کی توہین ہو، گر پڑے نہ کہیں آسماں دوستو. حق بات کا ہر وقت اظہار کریں گے، منبر نہیں ہوگا تو سرے دار کریں گے. اگر حق بات کہتا ہوں مزہ الفت کا جاتا ہے، گھر خاموش رہتا ہوں کلیجہ منہ کو آتا ہے. قابل صد احترام میرے بزرگوں، عزیز و دوستو، میں کیا آپ سے فلسطین کی بات کروں، غزہ کہ ہم تو اپنے گھر کے 4 افراد کو نہ سدھار سکے، اپنے گھر کی عزت کوئی فتح نہ کر سکے. شکر کرو جو اتنا ایمان بھی باقی ہے کہ مسلمان کا احساس ہمارے اندر پیدا ہو رہا ہے. وگرنہ جتنے بازاروں میں آپ نے کوئی نعرہ سنا، گھی والے سے، چینی والے سے، آٹے والے سے، اور یہ جو آپ کے کھیتوں کے اندر چمک دمک پیدا ہو رہی، آپ کی کیا مجال تھی؟ شکر تو ہے ہی نہیں ہمارے اندر. ریٹ کچھ نہیں، ریٹ کچھ نہیں، ریٹ کچھ نہیں. 6 مہینے پہلے کھائے، سال پورا کرے اور سال کھائیں گے، ریٹ کچھ نہیں، ریٹ کچھ نہیں. ننگے نہیں پھر رہے، پانی نہیں پین رہا، روٹی کے بغیر نہیں زندگی گزر رہی. بھر بھر کے مرضی کے مطابق کھانے پکڑے، کریلے دال والے، کیمے والے، رسی والے، دھاگے والے، سارے کون سے مر گئے؟ 2-2 ہزار روپے کا موبائلوں کا پیکیج ہو رہا، کون سے مر گئے؟ کیا سگار میز سے میری بہنوں کی کوئی سرخی، کوئی پاؤڈر، کوئی لالی کم ہوئی ہو؟ کیا تمہارے باتھ روم سے کوئی صابن، کوئی شیمپو کم ہوا ہو؟ کیا تمہارے اے سی چلنے بند ہو گئے؟ کیا تم موٹر سائیکل کے اندر پانی ڈال کے چلا رہے ہو؟ ایک فطرت کے اندر ناشکری رچ چکی ہے کہ میں نے شکر کرنا ہی نہیں. اگر میں کہوں تو شکر کر، وہ کہتا کڑی گل دا کرنا. اگر میری فصل کا عشر 5 من بنتا ہے تو وہ میں دے دوں تو کوئی اگر کوئی آپ کے پاس بد نصیب کو غلطی سے آ جاوے، وہ کہ جی اللہ نے تو دیتا ہے مدرسے لی، میں تو نے صاحب تو بہت دیتا ہے پہلے آنے سے، میں تو بہت اتے دیتا. میں تو مجھے تو اب یہ بھی یاد نہیں میں نے کتنا دیا، میں نے بہت اونچا دیا. ایک آواز زمین پہ لگتی، وہ کہتا ہے بندے، ہاں زمین پہ لگتی ہے، بندہ کہتا ہے اللہ میں نے تجھے نصاب سے زیادہ دے دیا. ایک آسمان پہ آواز لگتی، بندے میں نے بھی تجھے تیری اوقات سے زیادہ دیا. میرا مول تو نے نصاب سے 20 کلو گندم اپ لگائی، تیرا مول تو تیری اوقات تو ایک پانی کا گلاس نہیں تھی. اگر میں تیری اوقات پہ دینا ہوں، مجھے میری کبریائی کی قسم تجھے پانی کی بوند پہ ترساؤں. یہ میری شان ہے، بھوکا سلاتا ہوں، رج کے سلاتا ہوں، بھوکا اٹھاتا ہوں سلاتا، پھر میں تجھے رجا کے سلاتا ہوں. یہ میری شان نہیں ہے. ننگا دنیا میں آیا تھا
او بندے میرے احسان کا بدلہ کیا دے گا، میں نے تجھے قبر کے اندر بھی کپڑے پہنا کے بھیجا ہے۔ یہ چھوڑ دے اپنے اندر کی گندی سندی عادت کو، نہ شکری نہ شکری۔ یہ تیری زبان جب اسے گانٹھ ماریں گے، گرا ماریں گے فرشتے اور لٹک کر یہ منہ سے باہر نکلے گی، پھر یہ زبان تیرے حق میں گواہی دے گی، تیرے خلاف۔ تیرا وجود الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم، یہ ہاتھ کی ہتھیلیاں، وتشہد ارجلہم، پیر، بما کانوا یکسبون، یہ باڈی آف پارٹس پورا وجود بولے گا، جنہیں تیل، روغن اور سلکی اور بایو عملہ، برگ عملہ اور دودھ اور مکھن تے بادامہ والا گھوٹے والے یہ شربت جنہیں پلا رہے سارے تیرے خلاف بولیں گے۔ کم از کم اپنے وجود کو جو تیری ملکیت کے اندر وقتی طور پہ ہے اس کو تو اپنا بنا کے چلا جا۔ میرے محترم دوستو بزرگو، زندگی بہت ساری ہم نے گزار دی اور بہت کم رہ گئی، اور اتنی کم زندگی پر کتنا بد نصیب۔ بادل آتا ہے نا اور ہوا کا جھونکا چلتا ہے تو بھائیو نہیں پتا کہ بارش آوے گی، نہیں پتا ہوا کا تن تیز ہوگا یا کم ہوگا، لیکن جلدی جلدی اپنے مربے پہ فصلوں پہ دوڑیں گے، ترپال لاؤ، رسی لاؤ، بوریاں لاؤ، یہ کرو وہ، یعنی بعد میں آنے والے نقصان کی خبر اشارے مل رہے تو اس نقصان سے بچنے کے لیے کتنی بڑی تیاری۔ اگر ایک ہوا کے ذریعے نقصان کا اشارہ مل رہا تو بھائی پورے قرآن کے ذریعے جہنم کی آگ کے اشارے مل رہے، اس سے بچنے کے لیے کون سی تدبیر اختیار کی؟ نبی رو رو کے چلے گئے، کوئی بچنے کے لیے کوئی تدبیر اختیار ہوئی ہو، کوئی اللہ کا ڈر دل کے اندر آیا ہو، کوئی خوف خدا آیا ہو، زبان چل رہی، ہاتھ پیر صبح شام چل رہے، آپس میں ایک دوسرے کی برداشت نہیں، بیوی کے آگے شور، شور کے آگے بیوی، بول کے تو دیکھیں اونچی آواز سے، اولاد سے ماں باپ تنگ، ماں باپ سے اولاد تنگ۔ مجھے ایک بات بتائیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، اور یہ آج کل میری تقریر کا موضوع بنا ہوا ہے، آپ سمجھ، پیسہ آپ کے پاس، دولت آپ کے پاس، عزت آپ کے پاس، شہرت آپ کے پاس، ووٹ سپورٹ آپ کے پاس، عہدہ آپ کے پاس، مولویوں سے زیادہ رقبہ، مکان، جائیدادیں آپ کے پاس، میری سمجھ میں نہیں آ رہا آپ ہمیں کیوں کہتے ہو اے میرا نکا پتر ہے، دعا فرماؤ اللہ انہوں تھوڑے ورگا کر دے۔ یہ چٹا جوڑا ہے، اندر ایک بنیان ہے، اس کے پیچھے وجود ہے، ماس ہے، گوشت ہے، پتہ نہیں کتنا گند بھرا ہوا ہے۔ یہ اللہ نے چٹے جوڑے کی برکت سے، پگڑی کی برکت سے اللہ نے پردہ ڈال رکھا، اندر پتہ نہیں کیا ہے۔ کیا آپ کو 100% گارنٹی ہے میرے وجود کے بارے میں؟ پیسہ آپ کا، تربیت آپ کی، کھلاویں آپ، پلاویں آپ، اور نشونما آپ کریں، اور لنگوٹ اور پجاموں کا انتظام آپ کرو، اسکول کی تعلیم کے خرچے تم اٹھاؤ، اور دعا کرو، دعا فرما جی میرا پتر تو اڈے برگا ہو جائے۔ کیوں ہو جائے؟ باپ کا کردار اتنا مشکوک ہے کہ آج باپ کیوں نہیں کہہ رہا مولوی صاحب دعا کرو میرا پتر میرے ورگا ہو جائے؟ اس کا کردار تو کھوکھلا تھا۔ کیوں؟ کچھ عرصہ پہلے گھر کے اندر شور شرابہ تھا اور برتن کھڑک رہے تھے، اور اس میں آواز آئی تھی میں انشاءاللہ اپنے بچے نو تیرے پرچھاویں تو بھی بچا کے رکھاں گی، تیرے سائے میں پیر نہیں دماں گی۔ یہ کون تھی؟ جس نے تیری لذتوں کو پورا کرنے کے لیے کیا کچھ بھی تیرے ساتھ کیا، وہ بھی تیرے سائے، تیرے وجود، تیری تربیت اور آپ کے کردار کو آپ کی اولاد کے لیے قبول نہیں کر رہی۔ آپ کے بچے آپ کے گھر میں آپ کے سامنے منہ پہ جوتیاں مار کے جا رہے اور کہہ رہے اللہ کرے ساڈے پیو برگا کسی دا پیو نہ ہوئے۔ ہوتا ہے؟ ماں تو سانو کدے ماں بن کے دکھایا نہیں، کی کرے پٹھی لٹک جائے۔ او دے ابے نو ویکھ اپنے پتراں دا کی کردا ہے، ساڈے ابا تے ساڈی پرواہ نہیں کردا۔ آپ نے کبھی ڈیپ میں گہرائی میں رات کو اندھیرے میں جا کے سوچا کہ ڈکاریں ماری ہیں؟ وہ دفعہ مار، پانی کا وارہ ہے، پانی دے رہے ہیں، اگر پانی کم آ گیا تیری ماں دی پانی کو گالیاں دے رہے ہیں، روڈ کچا آ گیا روڈ کو گالیاں دے رہے ہیں۔ ہنسنا نہیں میری تقریر میں بالکل بھی، اپنے دلوں کو تار کو اللہ کے ساتھ جوڑ لو اگر تم نے کچھ سننا ہے بھائی، ورنہ ہم کوئی وہ ہلکے مولوی کوئی نہیں، سیدھی بات۔ ہنسنا تو ہے ہی نہیں، شاید مجھے ہنسی آ جاوے وہ علیحدہ بات ہے کہ ہم آپس میں ہنسنا بھی چاہیے، لیکن جستجو توجہ کے ساتھ۔ گھر کس کا یہ ہے؟ اوہو، کب سے بیٹھے ہو بھائی؟ کتنی دیر سے؟ ایک بولے کتنی دیر سے بیٹھے بھائی؟
عشاء سے۔ اب کیا ٹائم ہو گیا بھائی؟ 4 گھنٹے تو کم از کم بیٹھے ہو گئے۔ کوئی اتنی دیر اپنے گھر میں کس کو بٹھاتا ہے؟ اگر نہ بھی گھر کے اندر شوریہ طرح فون کوئی نہیں آیا، اگر زیادہ گھنٹہ بچے نے 10 کیا ہے سی نا، یہ جس کو اٹھانے کے بہانے اللہ نے کیا۔ سگا یار کہتا ہے یار سویرے کام تے جانا ہے، تینوں پتہ پھر مربے لے کے جانا، بہنوں سکول چھڑ کے آنا، سویرے ملیں گے۔ سگا یار بھی کہہ رہے اٹھ جا، کوئی تو آپ کے اندر گٹس، کوئی صلاحیت، کوئی تو ایسی خوبی ہے، کوئی تو آج آپ نے ایسی نیکی کی ہے جو میرے اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ آپ کو اپنے گھر سے باہر جانے دے ہی نہیں رہا ہے بھائی۔ شاید ہے کوئی چکر چل رہا، آپ کے اندر بہت تم صلاحیتوں کے مالک ہو، تم نے اپنی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کیا۔ اَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، جب انسان کی تخلیق کا ماڈل دکھایا، انہیں پیدا نہ کرنا، خون ریزی کریں گے، فساد برپا کریں گے، مار دھار کریں گے، سب کچھ کریں گے۔ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، ہم ہیں نا، تسبیح میں، تقدیس میں، تعریف میں، توصیف میں ہم ہیں۔ ساتوں آسمان پر کوئی چپا ایسا نہیں جہاں اللہ کی تسبیح نہ ہو رہی ہو، ہم ہیں۔ چپ، قال انی اعلم ما لا تعلمون، تم نے روڈوں پہ پھرتے دیکھا ہے، میرے گھر میں آ کر سجدے کرتے نہیں دیکھا، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ ہاں، اگر اپنی کردار سے گر گیا تو شیطان اس سے منہ موڑ جائے گا، اور اگر اس نے اپنے کردار کو بچا لیا تو مجھے میری کبریائی کی قسم فرشتوں کو بھی پیچھے چھوڑ جائے گا میرے محترم۔ اس سے بڑی ہمارے اندر صلاحیت کیا ہوگی کہ ایسے حالات میں ہم نے اللہ کو پہچان لیا۔ اللہ کو پہچان لیا، جس دن ہم نے اللہ کو پا لیا تو اللہ کی عزت کی قسم پھر فیصلے ہمارے اسمبلیوں سے نہیں ہوں گے، فیصلے آسمانوں سے ہوں گے بھائی۔ اور یہ پوری دنیا کا کفر، یہ پوری دنیا کی طاغوتی مادی اسبابی طاقتیں، یہ ایٹمی، یہ مالی طاقتیں جو آپ کو مجھے ہر وقت ڈرا رہی، پتہ ہے کتنا بڑا اللہ نے قرآن میں اعلان کیا، سنایا آپ کے مولوی صاحب نے، فرمایا لن یغروکم الا ذا وان یقاتلوکم یولوکم الادبار ثم لا ینصرون۔ میرا حبیب ان کو میرے بندوں کو، اپنے امتیوں کو کہہ دے، خبردار یہود و نصارہ سے نہ ڈرنا، کافروں سے نہ ڈرنا، میں اللہ علی الاعلان کہہ رہا ہوں، یہ سارے یہود و نصارہ مل کر مسلمانوں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ لن یغروکم الا اذا، مگر ہلکی ہلکی گرم ٹھنڈی ہوا آتی رہے گی، ہلکا ہلکا پریشان کرتے رہیں گے۔ خبردار بباغ دہل کہہ دینا، آ جاؤ میدان کے اندر، اے میدان ہے ہم بھی آگے تم بھی آ جاؤ، لاؤ اپنی تلواریں لے آؤ، لاؤ اپنے اسلحے لے کے آؤ، لاؤ اپنے سارے مال کو لے کے آؤ۔ وَإِن يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، میرا محبوبہ انہیں میدان کے اندر ملا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے، اے مسلمانوں تمہاری کلمے کی طاقت کے سامنے یہ پیٹ پھیر کے نہ بھاگ گئے تو مجھے اپنا خدا نہ کہنا۔ اللہ کا وعدہ حق، خدا کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے؟ زور سے بولیے، نبی علیہ السلام کی زبان سے جھوٹ نکل سکتا ہے؟ قرآن کب اترا؟ آج اترا کہ 1450 سال پہلے آیا؟ تو کیا فرمایا؟ لا یغروکم الا ذا، کچھ بھی نہیں کر سکتے تمہارا یہ، میں کہہ رہا اللہ کہہ رہا۔ حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا تھا، ابا جی کیا بات ہے، آج ٹماٹر 1 آنے کا کل 2 آنے کے، آج گندم 1 پیسے کی کل 2 پیسے کی، آج 1 روپے من کل 2 روپے من، دیسی گھی اٹنی چونی 2 روپے پہ چلا گیا۔ ابا جی کبھی نیچے ہو گیا، ابا جی یہ کون حکومت کرتی ہے؟ عوام کرتی ہے، منڈی والے کرتے ہیں، سبزی منڈی والے، غلہ منڈی والے کرتے ہیں۔ حجی الیاس رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرمانے لگے، بیٹے یہ بڑاؤ کا، یہ باؤ کا اتارنا یا چڑھانا یہ حکومتوں کے ہاتھ میں نہیں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ ایک ترازو ہے، اس کا اللہ، اس کی مٹھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب بندوں کے نیک اعمال دنیا کے اندر ہوتے ہیں، جیسے رمضان المبارک کے مہینے میں جب بندے نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ زمین پر نعمتوں کی فراوانی کر دیتا ہے اور ان کے ریٹ کو گھٹا دیتا ہے، یعنی اعمال نیکی والا پلڑا بھاری ہوتا ہے، وہ پاٹ بھاری ہوتا ہے، تو چیزوں کا اللہ ریٹ کمزور کر دیتا ہے، اور گناہ جب آسمان پہ جانے لگتے ہیں، گناہ والا پلڑا بھاری ہونے لگ جائے تو اللہ زمین پر چیزوں کے ریٹ بڑھا دیتا ہے۔
اسی لیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، یہ خشکی پر یہ تری پر جو خون ریزی ہو رہی، جو فساد ہو رہا، یہ سارے کا سارا تمہارے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ ہمارے تبلیغ کے بزرگ میں حضرت جی مولانا علام الحسن صاحب زندہ تھے، اس وقت جب صوبہ بہار کے گجرات کے حالات خراب تھے اور سکھوں کی، ہندوؤں کی، مسلمانوں کی آپس کے اندر لڑائی ہو رہی تھی، حضرت مولانا محمد احمد لاڑ صاحب جو آج بھی میرے عزیز و جوڑ میں بیان فرما رہے تھے، آج پچھلے دنوں کے اندر فرمانے لگے عصر کی نماز کے بعد حضرت جی کی خانقاہ میں، حضرت جی کے کمرے میں ڈاک لے کے جایا کرتا تھا جو پوری دنیا سے آیا کرتی تھی، خط لے کے جایا کرتا تھا۔ ایک دن حضرت جی فرش پہ لیٹے ہوئے تھے، آپ کی ایک پاؤں گھٹنے کے اوپر تھا اور ایک آپ کی ٹانگ سیدھی تھی اور آپ کا بازو یوں آنکھوں کے اوپر تھا۔ جب میں کمرے میں گیا اور میں نے جا کے کہا حضرت جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جواب دینے کے بعد فرمایا بتا محمد احمد گجرات کے حالات کیسے ہیں، صوبہ بہار کے حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا جی خون ریزی ہے، گلی گلی کے اندر لاشیں بچھی نظر آ رہی ہیں، بچوں کی پرواہ نہیں، مرد عورتوں کی پرواہ نہیں، ہر جگہ پانی کی جگہ خون ہی خون نظر آ رہا ہے۔ حضرت جی چیخیں مار مار کے رونے لگ گئے، فرمایا احمد پتہ یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے؟ رب اکبر کی قسم یہ سارے کا سارا انعام الحسن کے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ کتنی بڑی ہستی تھی اللہ والی، فرمائے میرے گناہوں کی نحوست پڑ رہی ہوئی ہے ساری۔ آج جس بندے سے پوچھ لو میں کی کیتا، اللہ فرما رہے تیرا کیتا میں نے تیرے آگے کر دیا، مجھے میری کبریائی کی قسم ہے تیری پنجگرائی میں تجھے جنازے کو کندھا دینے والا بھی کوئی نہیں آئے گا، چپ کر جا۔ اگر میں نے تیری اوقات کھول دی تو تیرے بچے تجھے ابا نہیں کہیں گے، تیری ماں تجھے بیٹا نہیں کہے گی، تیرا یار یاری چھوڑ کے بھاگ جاوے گا، تیری بیوی تجھے منہ نہیں لگائے گی۔ او میرا بندہ خبردار زندگی میں یاد رکھیو میرے سے انصاف نہ مانگنا، اگر میرے سے بندے مانگیو تو معافی مانگنا، جب معافی مانگے گا مجھے اچھا لگے گا۔ جس دن تو نے انصاف مانگنا شروع کر دیا میں ایک ایک پانی کے گلاس پر تیرے 70 سال کی عبادت کو لے لوں گا۔ ہر بندہ کہتا مولا انصاف کر نہیں رہا انصاف۔ ایک ہوتا ہے شکر، ایک ہوتا ہے طمع، شکر گھٹتا جا رہا ہے، طمع بڑھتی جا رہی، یہ طمع ہی تو ہے بھائی عدالتوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف فائلیں کھول کے کھڑے ہوئے ہیں، ہائے ہائے ہائے، ایک وکیل کہہ رہا ہے 10 لاکھ روپیہ لوں گا، یہ 4 لاکھ کی زمین تیرے نام کروا دوں گا، کتنی بے شرمی کی بات ہے۔ رب اکبر کی قسم بھائی چارگی میں وہ 4 لاکھ کی زمین دے دیتا، اب بھی تو 10 لاکھ روپیہ لے کے میرا عزیز اللہ اکبر بے سکون ہوا پڑا ہے، میں زمین جائیداد میں دو دلا دوں گا، میں بچے قربان کر دوں گا لیکن اپنے بھائی کو کچھ نہیں لینے دوں گا۔ اللہ فرما رہے اگر اسے نہ ملا تو میں تجھے قبر میں ایک پیسہ بھی لے جانے نہیں دوں گا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک آدمی بڑا بخیل تھا اور اس کی بخیلی اس کے ابو اس کے بچوں پہ بھی چلتی تھی۔ تنگ آمد بجنگ آمد، اس کے بچے اس سے بڑے تنگ تھے، یہاں تک کہ ابا جان نے کسی کو کچھ نہ دیا اور دنیا سے چلا گیا۔ بیٹے کہنے لگے باپ کی زندگی کے اندر روتے پیٹتے گزر گئی، اب باپ کے مرنے کے بعد پیسے کا کیا کرنا، ہم نے چاٹنا تھوڑی ہے۔ تو سکوں کا زمانہ تھا، کاغذی نوٹ نہیں تھے، تھیلیوں کے اندر بند کر کے وہ سارے کے سارے سکے ابا جان کی قبر کے اندر پھینک دیے اور قبر پہ مٹی ڈال دی۔ کچھ دن کے بعد احساس ہوا ابے نے مرنے کے بعد قبر پیسوں کا کیا کرنا ہے۔ بھائیوں نے فیصلہ کیا، رات کو سارے بھائی قبرستان چلے گئے اور قبر کی مٹی ہٹائی، دیکھا تھیلیاں پھٹی پڑی تھی اور جتنے سکے تھے ابا جان کے جسم پہ سارے چپکے پڑے تھے۔ بیٹے کہنے لگے دیکھ ساڈا پیو مرن تو بعد بھی پیسوں سے محبت کتنی کر رہا ہے، سارے کا سارا پیسہ جسم پہ چپکا پڑا۔ ایک بھائی قبر کے اندر اترا، اس نے یوں کر کے باپ کے جسم سے وہ لپٹے ہوئے سکے کو ہاتھ لگایا، اتنا گرم تھا کہ ہاتھوں کی دونوں انگلیوں
کے اوپر آبلے پڑ گئے، جھالے پڑ گئے، کس کو بتاتا، پریشان۔ کسی نے پوچھا کی ہوا، کہ جی آگ لگی، تلی جلاتے ہوئے، آگ جلاتے ہوئے، اللہ اکبر، درد بڑھتا گیا، مرض بڑھتا گیا، کوئی آرام نہ آیا۔ کسی نے کہا اللہ کے بندے فلانے ڈاکٹر کے پاس چلا جا، فلانے حکیم طبیب کے پاس چلا جا، یہ ٹوٹکا کر لے ٹھیک ہو جاوے گا۔ جب کہیں سے رسائی حاصل نہ ہوئی، فائدہ نہ ہوا، کس نے کہا میاں دلی کے اندر چلا جا، وقت کا قلندر شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ موجود ہے، اس کو جا کے یہ حال بتا، کوئی دم درود کرے گا، توبۃ اللہ کرے گا، تجھے شفا مل جاوے گی۔ وہ نوجوان دلی میں شاہ عبدالعزیز صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس چلا گیا اور کہنے لگا حضرت جی آگ لگاتے ہوئے یا کسی کام کرتے ہوئے ہاتھ جل گیا تھا، انگلیوں پہ آبلے چھالے پڑ گئے تھے، آپ نے فرمایا اپنی انگلیاں قریب کر لے، آپ نے کچھ پڑھا قرآن پاک کی آیتیں پڑھی، پھونک ماری، فرمایا درد میں فاقہ ہوا کہ 60 دور بڑھ گیا، درد ٹھیک نہیں ہوا۔ آپ نے پھر پڑھا، فرمایا اب کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں۔ جب 3-4 مرتبہ یا 2-3 مرتبہ پڑھتے رہے، پھونک مارتے رہے، کمیاں کوئی فائدہ ہوا کہ نہیں۔ فرمایا او اللہ کے بندے جھوٹ نہ بول، یہ دنیا کی آگ نہیں ہے، جہنم کی آگ ہے۔ جھوٹ بولتا ہے۔ بتا سارا قصہ کیا ہوا؟ جب سارا قصہ سنایا، فرمایا یہ شاہ عبدالعزیز کے پھکے مارنے سے چھالے ٹھیک نہیں ہوں گے، اللہ والے پھر کیا بنے گا؟ فرمایا جا اپنے دیش سے لے جا، جا اپنے گاؤں چلا جا، رات کا وقت ہوا، تہجد کا وقت ہو، وضو کر کے مصلی بچھا کر دو، نفل پڑھ کے رونا، بیٹھ کے رونا شروع کر دیو۔ جب تیری آنکھ سے آنسو نکل جاوے روتے ہوئے، تو ایک آنسو کا قطرہ اس دانے پہ دوسرے پہ لگا لیو، اللہ شفا عطا فرما دے گا۔ میرے محترم دوستو، تمہ بڑھتی جا رہی، چوری صاحب کی کر رہے ہو، کوئی اور پیسے آئے سی، مکان ہو 3 منزلہ بنا لیے، چوری صاحب بچے کتنے نے سارے باہر، کتے کتنے نے سارے اندر۔ وہ لوگوں جب اللہ جل شانہ اما نوالو کے دین کی ترقی کے لیے، معذرت کے ساتھ معاف کرنا، ہر ایک یہاں بھی ہر ایک کا شوق ہے، اگر تم اللہ کے دین کے لیے میرے عزیزوں خرچ کرنا چھوڑ دو گے، ان ہاتھوں کی کمائی کو اپنی آخرت کے گھر کے لیے بنانا چھوڑ دو گے، تو پھر میرے دوستو بزرگوں تیری میری کمائی کو کتے بلے کھا جائیں گے۔ کتنا بد نصیب ہے، خود گھی نہیں کھاتا، بلڈ پریشر ہے، کتنا بد نصیب ہے، خود چینی نہیں کھاتا، کھانڈ نہیں کھاتا، شکر نہیں کھاتا، شوگر کا مریض ہے، کتنا بد نصیب ہے، خود گوشت نہیں کھاتا، جگر کا مریض ہے۔ ہائے ہائے ہائے، جب تیرے مال نے اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کر دی تو شوگر کی گولیاں کھا رہا ہے، تیرے گھر کے اندر کتا چھوٹا گوشت کھا رہا ہے۔ میں نے کہا کیا کھلاتا ہے؟ کہ روزانہ آدھا کلو مکھن، مہینے میں 5 کلو دیسی گھی کھلاتا ہوں اور روزانہ 5 کلو دودھ پلاتا ہوں۔ میں نے کہا کہاں باندھا ہوا ہے؟ کہا جی کر دے ویڑے۔ میں بھی گھر کے اندر چلا گیا، میں جب گھر کے اندر گیا تو اللہ اکبر، جانوروں کو سونے سونے کپڑے اور گھی کھلایا جا رہا ہے، اور ماں چرپائی پہ بیٹھی رو رہی ہے، ابا کونے میں بیٹھا رو رہا ہے۔ میں نے کہا ابا جی یہ سکی روٹی کیوں چبا رہا ہے؟ کہ مولوی صاحب کیا کروں، دانت کوئی نہیں، سکی روٹی چبائی نہیں جاتی۔ میں نے کہا خدا پاک کی قسم پھر رحمت نے اللہ نہ ٹپک رہی ہے، بکرے دیسی گھی کھا رہے ہیں، باپ سکی روٹی کھا کے رو رہا ہے۔ پہ اماں ابا بیٹھے ہوں اور روٹی کا ٹکڑا کھا کے کہ اللہ انہوں انہ دوے کے سنبھالیا نہ جاوے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، رب اکبر کی قسم، 7 آسمان کی مخلوق کی جرت نہیں کہ باپ کی دعا کو روکے۔ زمین پہ کچے فرش پہ باپ دعا کرتا ہے، عرش بری پر جا کے دعا ٹکرانے لگ جاتی ہے۔ ہم بد نصیب قوم ہیں، آپ تو بہت اونچے مرتبے کے لوگ ہو۔ جب ماں مر گئی اللہ اکبر تب ٹھنڈی چھاں یاد آئی، جب زندہ تھی تو اللہ اکبر اپنے پراواں نو بلا، پراواں دے کیوں نہیں جاندی، اپنی پہنا دے کیوں نہیں جاندی، کوئی میں تیرا سگا، مینوں دودھ بوتا پیایا، انہوں پیایا ہے، اللہ ویکھ ویکھی میں روٹی کھاندی پئی جس طرح مفت دا مال ہے۔ اماں کری بیٹے دوائی ختم ہو گئی، اماں میرا پیسہ حرام دا نہیں، میں بچے پڑھاواں یا ماں، اللہ کی قسم کئی گھر سے ماں باپ کے جنازے اولاد کے کڑوے بول کی وجہ سے نکل گئے ہیں۔ اپنی توحید کی اللہ جل شانہ نے اپنی توحید کے بارے میں قرآن میں 1 قانون بتایا، اور ماں باپ کی فرما برداری کے بارے میں اللہ نے قرآن میں 9 قانون بتائے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، بس مجھے پوجیو، مجھے سجدہ کریو، میری عبادت کریو، میرے علاوہ کسی کے آگے نہ جھکیو۔
وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربکم اعلم بما نفوسکم ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ 9 اللہ نے قانون بتائے، ماں باپ سے برتنے کے نہیں، ماں باپ کو رکھنے کے نہیں، ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر بات کرنے میں اللہ نے 9 قانون بتائے۔ 4 بڑے بڑے بتلا رہا ہوں۔ فرمایا خبردار ماں باپ سے بات کرنے کا موقع ملے کندھے جھکا کے بات کریو، کندھے اٹھا کے بات نہ کریو، سینہ اندر کر کے بات کریو، سینہ تان کے بات نہ کریو۔ ماں باپ کی بات کا جواب شائستگی سے پیار سے دینا، کندھے مٹکا مٹکا کے نہ کریو، ماں باپ کو یوں گھور کے نہ دیکھیو، اور ماں باپ کے سامنے زبان درازی نہ کریو۔ مجھے میری بے نیازی کی قسم، او میرا بندہ میں بے نیاز ذات ہوں، اگر ماں باپ سے بات کرتے ہوئے تیرے تلخ لہجے میں مجھے غصہ آ گیا تو میں اللہ اکبر تجھے ذلت کے ایسے کنویں میں پھینکوں گا، قیامت آ جائے گی تجھے نکالنے والا کوئی نہیں آئے گا۔ آج جس گھر میں رونا پڑا ہوا، آج میرے محترم و مکرم و محترم دوستو، اگر کسی گھر کے اندر ماں باپ اور اولاد کی کل کل کی آواز آوے تو سب سے پہلے پوچھ کے اس کے گھر سے ایک بڑھڑا بڑھی کے جنازے اٹھے تھے، بتا روتے گئے تھے کہ ہنستے گئے تھے، بس تجھے پتہ لگ جائے گا۔ اگر ماں باپ روتے چلے گئے زمین آسمان جگہ بدل سکتے ہیں، اس گھر میں حسین نہیں آ سکتی ہے۔ ہم تو ہیں بد نصیب، ہمیں تو ماں باپ کی دعا لینے کا موقع ہی نہیں ملا۔ کہاں 2025، کہاں سن 82، 4 پتہ نہیں 22 اپریل تھی جس دن ابا کا جنازہ گھر سے اٹھا تھا۔ کاش زندہ ہوتا، ان مرتبوں میں دیکھ کے پتہ نہیں کتنا خوش ہو کے کتنی دعائیں دیتا۔ اور میرے بابو جی میرے سے دعا کروا، کوئی گارنٹی نہیں قبول ہو یا نہ ہو، کوئی پیر سے فقیر سے دعا کروا، اللہ کی عزت کی قسم کوئی گارنٹی نہیں قبول ہو یا نہ ہو۔ باپ نمازی ہے بے نمازی یہ علیحدہ میٹر ہے، اگر دیندار ہے یا بے دین ہے اللہ جانے بندہ جانے۔ خبردار خبردار تو اپنے باپ کے بارے میں بدگمانی نہ لائیو، اس کے ہاتھوں کو اس کے گلے کو دیکھ کر خبردار بس نبی کی حدیث پہ عمل کریو۔ اپنے باپ سے کوئی مسئلہ درپیش آ جاوے، کوئی پریشانی آ جاوے، کوئی حالات میں اتار چڑھاؤ آ جاوے، اپنے ابا سے دعا کروا لینا۔ جب یہ ابا جی یوں کر کے ہاتھ اٹھاتا ہے ابھی ہونٹوں کو نہیں ہلاتا، اللہ فرماتا ہے فرشتو اس کے ہاتھوں کو نیچے کر دو۔ جب یہ یوں کر کے مجھے ہاتھ دکھاتا ہے اس کے خالی ہاتھوں کو دیکھ کر میں اللہ کو حیا آنے لگ جاتا ہے۔ ماں کے مقابلے میں اپنی تعلیم نہ لائیو، ماں کے مقابلے میں بیوی کا حسن نہ لانا، ماں کے مقابلے میں بیوی کا لایا ہوا جہیز نہ لانا۔ کوشش کرنا میرے محترم آج اس مدرسے کے سالانہ جلسے پر قاری شفیق صاحب کی دعوت پر ان بچوں کی جستجو پر کوشش کرنا میرے لاڈلو میرے پیارو، کبھی اپنی ماں کو چٹے بالوں والی کو کالے بالوں والی کے آگے نہ جھکانا۔ رب اکبر کی قسم اگر ماں کی آنکھ میں آنسو آ گیا تو روزے والا نبی چھوٹ جائے گا، عرش والا رب روٹ جائے گا۔ ادھیڑ عمر میں ماں باپ چلے جاویں، ادھیڑ عمر میں ابا چلے جاتے ہیں۔ اب تو نوجوان اور جوانوں کی بھی حالت یہ ہے کہ کی ہوئی بات بھول جاتے ہیں، رکھی ہوئی چیز بھول جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ہر عقل نو پتہ نہیں کی ہو گیا، اگر 25 سال میں تیرا یہ حال ہے تو 75 سال والوں پہ انگلی کیوں اٹھاتا ہے؟ اماں نے یہ ٹیشو مثال دے رہا ہوں یہ چیز اٹھا کے یہاں رکھ دی، ماں کہنے لگی امی جی چیز کتے پئی ہے؟ پتر نے پوچھیا، اماں کہنے لگی پتر میں نے تو پتہ نہیں، میں تے ہاتھ بھی نہیں لایا۔ نوٹ کیا گئی امی جی جھوٹ نہ بولو، اس عمرے چٹے والا نہ جھوٹ بول دیو، اللہ دی قسم میں تانوں دیکھے سے تو چکی پتہ نہیں کتنے رکھی ہے۔ کہندی نہ تی ہے میرے تے تو مت نہ لگا، میں بھی قسم اٹھانی نہ۔ چلو مدینے چلیں اور پوچھیں جی بتاؤ ماں کی وکالت کروں یا بیوی کی وکالت کروں؟ ماں بھول چکی، عمر رسیدہ ہو چکی، 60 آ گئی، بیوی سچ بول رہی ہے تو بتاؤ ماں کو بیوی کے سامنے جھٹلا کے شرمندہ کروں؟ فرمایا خبردار یہ غلطی نہ کرنا، خبردار یہ غلطی نہ کرنا، خبردار یہ غلطی نہ کرنا۔ ماں کا سر نہ جھکانا، بے شک کمرے میں جا کے بیوی سے معافی مانگ لینا،
رب اکبر کی قسم جس دن ماں کا سر جھکا دیا، اللہ اکبر، دنیا کے اندر ایسا پاج ہو جائے گا اگر میں اپنی آئی پہ آ گیا تو پانی کا گلاس پکڑنے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ایک آپ سے اور مشورے میں بات کر کے جا رہا، ماننی تو آپ نے اپنی اپنی میرے لاڑ لو، کوشش کرنا باپ کی وراثت کی تقسیم کے لیے، جے داد کے لیے، داد کے نانکے سے حصہ ہوئے اس کے لیے، میکے سے حصہ ہوئے اس کے لیے کوشش کرنا، گھر کی بات گھر میں نمٹا لینا، مربے دو مربے، ویگے دو ویگے کے لیے، مرلے دو مرلے کے لیے، کبھی بہن بیٹی کو عدالت کا دروازہ نہ دکھانا، کوشش کرنا کبھی ماں کو عدالت کے کٹہرے میں نہ کھڑا کرنا، کوشش کرنا ابے کو عدالت میں کٹہرے میں نہ کھڑا کرنا۔ رب اکبر کی قسم ہے، ہم نے بہت بزرگوں اور نوجوانوں تمہارے سے میں ہاتھ جوڑ کے عرض اور وعدہ لے کے جاؤں گا، یہ عمر 20-25 سال کی، 15 سے 25 سال کی جو عمر ہوتی ہے، یہ بڑی بچکانی سی عمر ہوتی ہے، کوشش کرنا جتنی بھی بچپن کی حرکت ہو جائیں ایسا عمل نہ کرنا کہ تیرے باپ کو کسی تھانے کے دروازے پہ جا کے کھڑا ہونا پڑے، ایسا کام نہ کرنا تیرے ابا کو کسی نمبردار کے آگے جا کے ہاتھ جوڑنے پڑے، ایسا کام نہ کرنا ابا جان کو کسی پڑھے لکھے کی افسر کی جھڑکیاں سننی پڑے۔ پھر آپ بھی اللہ سے دعا کیا کرو، اللہ ساری زندگی اس داڑھی کی غیرت کو بچاتے گزر گئی، اے اللہ چٹے وال دل تھوڑے رہ گئے، اللہ ان چٹے والوں کے ساتھ مجھے کسی کے دروازے پہ جا کر اللہ پگڑی نہ زمین پہ ڈالنے دینا، یا اللہ میری داڑھی کو تھانے کچہری میں عدالتوں کے اندر رسوائی نہ کرانا۔ رب اکبر کی قسم میرے عزیزو، تمہیں جائیداد میں حصہ تو مل جائے گا، اللہ اکبر، لیکن قیامت کی صبح تو آ جائے گی، پرکھوں کی غیرت کا جنازہ نکلا واپس نہیں آئے گا۔ یہ لاجک میری سمجھ میں نہیں آتی، دروازے پہ چوکیدار بٹھا رکھا، الیکٹرک تاریں لگا رکھی، کندھے دیواریں اونچی اونچی کر رکھی ہیں، غیرت والے دا کر ہے، عزت داراں دا کر ہے، ہائے 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 او لوگو الیکٹرک کیمرے لگوا رکھے ہیں کہ عزت داروں کا گھر ہے۔ محترم دوستوں بزرگوں، یہ بھی کوئی عزت داروں کا گھر ہے؟ آج عزت دار، آج یہ عزت سیشن کورٹ میں کھڑی ہے، کل ہائی کورٹ کے اندر کھڑی ہے، پرسوں سپریم کورٹ کے اندر کھڑی ہے۔ اللہ اکبر، کڑیاں نو بلاؤ، کڑیاں نو بلاؤ، کڑیاں میرے عزیزوں پنچایت میں کہہ رہی ہیں ہاں جی ہاں ساڈے ابے نے حصہ نہیں دیتا، پراواں نے، اور میری بہنوں تم بھی غیرت کرنا، خدا کے واسطے بھائیوں کا بہنیں مان ہوا کرتی ہیں اور بہنوں کا مان بھائی ہوا کرتا ہے۔ یہ چند سکے میری جیب میں، کل کسی کی جیب میں، پرسوں کسی کی جیب میں، رب اکبر کی قسم جب تک یہ جیبیں خالی نہیں ہوں گی تجھے مجھے غسل کے تختے پہ کوئی نہیں ڈالے گا، ایک سکہ بھی قبرستان لے جانے نہیں دیں گے۔ نہیں یقین آتا اگر تیرے علاقے میں اللہ نہ کرے کو موت میت ہو، جا کے دیکھ لینا، سب سے پہلے سونے کی چیزیں اتاریں گے، چاندی کی چیزیں اتاریں گے، حتیٰ کہ دانت کریلنے والا بکسواں بھی، کومن پن بھی تیری نکال کے پھینک دیں گے۔ وہی چادریں پہن کے جائے گی جو چادریں جو کفن تیرے میرے لیے متعین ہو جائے گا، لیکن یہ بھی نہیں پتا او لوگو مدینے کی خوشبوؤں تو چھڑک کے جائیں گے، ہر کے گلاب کے چھڑک لے کے لے جائیں گے، گلاب کی پتیاں تو نشاور ہوں گی، لیکن اتنا نہیں پتہ لگے گا جو کفن کی چادریں پہن کے گئے اس کفن کی چادروں میں حلال کے پیسے کی خوشبو آ رہی ہے کہ حرام کے پیسے کی خوشبو آ رہی ہے۔ چھوٹا منہ بڑی بات کر کے جاؤں گا، میرے محترم دوستو بزرگو، او اللہ والو، کوشش کرنا کفن حلال کے پیسوں کا پہن کے جانا، حرام کے پیسوں کا کفن ہو، مکے میں 10 دفعہ زمزم میں دھل کے آ جائے، زمزم کی برکات، مکے کی برکات اپنی جگہ نجات نہیں ہوگی، حلال کے پیسوں کا کفن پہن کے جانا، امید ہے قبر کی اندھیری کوٹھڑی کے اندر لیٹنا آسان ہو جائے گا۔ کوشش کرنا میرے پیارو، او میرے بھائیو، ہم نے تو زندگی گزار لی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئے، ساری رات آئے ہوئی میں گزر جاتی ہے، تم تو جوان لوگو، کوشش کرنا میرے عزیزوں کسی کو اتنا نہ ستانا کہ وہ تنگ آ کر تمہارا نام لے کر اللہ کے سامنے بیٹھ کے رونے لگ جائے اور اس کے ہاتھ اڑ جائیں اور وہ تمہارا نام آسمانوں کی فہرست میں پہنچا دے۔ رب اکبر کی قسم، مظلوم کی آہ سے بچنا، مظلوم کی آنکھ سے آنسو سے بچنا۔ جس دن اس نے رو کے دکھا دیا، اللہ فرماتا ہے بتا کس نے تنگ کیا تھا؟ جب اس نے تیرا نام لے دیا، اللہ فرمائیں گے تو
درمیان سے نکل جا، اس کا میرا اعلان جنگ ہو گیا ہے۔ کوشش کرنا میرے لاڈلو ہو، میرے پیارو، کم سے کم 4 بندے تو اپنے حق میں گواہ چھوڑ جانا۔ علماء فرماتے ہیں حدیث پاک میں آیا، مرنے کے بعد 4 بندے کسی کی خوبی کی گواہی دے دے، اللہ ان کی گواہی پر اس کے لیے آسمان سے فیصلہ اچھا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہائے یہاں بھی میری بدنصیبی، 4 مہینے 10 دن عدت میں بیٹھنے والی، اس سے پوچھو بھابی جی تیرے نال سلوک کی سی، روتی بھی رہے گی، کہہ لگی کچھ نہ پوچھ، چل ہور گل کر، ہول گر کر، اگر میں رون لگ گئی تے قبر دندر بے سکون ہو جائے گا۔ ہائے اللہ، اپنی بیوی کو بھی اپنے حق میں گواہ بنا کے نہ گیا، اپنے بھائیوں کو بھی اپنے حق میں گواہ بنا کے نہ گیا۔ کڑوی روٹی، اگلے دن کل خانی کی روٹی میں 10 دیگے بریانی کی کھانے والے کوئی بھی تعریف کر کے نہیں گئے۔ اذا مات عبدہ، جب کسی بندے کا انتقال ہوتا ہے، چنگا سونا نہلا کر دھلا کر کپڑے پہنا کر جب اعلان ہوتا ہے آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، میت کا آخری دیدار کر لو، پھر 4 چفیرے چرپائی کے وہ اللہ اکبر بندے کھڑے ہو کے کوئی ہاتھ مل کے کہتے بڑا سونا، انہا انج لگدا پہ جس نے ہسدا پیا، لوگ کی کہتے بڑا سونا، اللہ اکبر انج لگدا جس نے ستا پیا، اے دیکھو کھلدا پیا، دند بھی باہر نظر آ رہے، اللہ اکبر۔ جب تم کہتے ہو بڑی سونی زندگی گزار کے گیا، بڑی سونی زندگی گزار کے گیا، جب بندہ مرتا ہے اللہ اسے اپنے سامنے کھڑا کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے پتہ ہے واللہ یعلم شر من، مجھے پتہ ہے تو کیا کیا کرتوت دنیا میں کر کے آیا، لیکن تیرے کرتوتوں کو دیکھتا ہوں، زمین پہ تیری چرپائی پڑی ہوئی ہے، 4 چفیرے لوگ گھومتے ہیں، وَيَقُولُ النَّاسُ فِي خَيْرًا، ہر ایک کی زبان پہ تجھے اچھا اچھا کہا جا رہا ہے، جا بندے کیا یاد کرے گا، تجھے زمین پر لوگوں نے اچھا کہا، ان کی گواہیوں پر عرش بری پر بھی میں نے تجھے اچھا کہہ دیا ہے، جہاں میرے بندے، میں نے تیرے بندوں کی اپنے بندوں کی گواہیوں پر آج تیرے لیے جنت کے دروازوں کو کھول دیا ہے۔ مرنے کے بعد تو کسی کا گلہ کرنا ہی نہیں، ہو گیا بس ٹھیک ہے، اور کوشش کرنا 1.5 لاکھ روپیہ پیسہ میرے عزیزو دروازہ بجا کے واپس کر کے جائیو۔ جس دن تیرے میرے گھر میں حرام مال آ کر بیڑے میں پھدکنے لگ گیا، فریج تو گھر میں آئے گا، اوون تو آئے گا، اے سی تو آئے گا، اور بڑی بڑی جوس نکالنے والی مشینیں، ڈنر سیٹ سامان تو آئے گا، لیکن تیرے گھر سے غیرت جائے گی تجھے پتہ ہی نہیں لگے گا، سچائی جائے گی پتہ ہی نہیں لگے گا، نماز کا سجدہ جائے گا پتہ نہیں لگے گا، روزے جائیں گے پتہ نہیں لگے گا۔ یہ حرام مال جب تک گھر میں ٹکا رہا پاکیزگی کو بہا کے لے جائے گا۔ یہ ایسا سونامی ہے، یہ ایسا طوفان ہے جس تیرے گھر میں اندر حلال کی کمائی کا مال چمکتا رہا، بیٹیوں کے سر سے دوپٹہ لے جائے گا، باپ کی پگڑی کی عزت لے جائے گا، ماں کے چٹے والوں کا حیا لے جائے گا۔ او لوگو تیرے میرے گھر سے مصلے کو غائب کر دے گا، تیرے میرے گھر سے قرآن کی تلاوت کو غائب کر دے گا۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ حرام مال گھر میرا خدا کی قسم بغیر کلمے کے جنازہ گھر سے باہر جائے گا۔ کہاں سے لاؤں میں؟ احمد علی لاہوری رحمہ اللہ تعالی علیہ فرمائے او لوگو جھونپڑی کچی ہو اور پیمند والے لباس ہو اور چٹنی روٹی اس جھونپڑی میں بیٹھ کے حلال کے پیسوں کی ہو، اللہ کی قسم اس لباس پر بھی اللہ کی رحمت، اس کچے مکان پر بھی اللہ کی رحمت، اس دسترخوان اور کھانے والے پر اللہ کی رحمت، کوٹھی ہو ماربل کی سنگ مرمر کی، حرام کا پیسہ شامل ہو، لباس حرام کے پیسوں کا، کھانا حرام کے پیسوں کا، فرمایا لوگو اس کوٹھی پر بھی خدا کی لعنت، دسترخوان پر بھی خدا کی لعنت، کھانے والے پر بھی خدا کی لعنت ہے۔ خوراک کے لیے میرے عزیزو اللہ اکبر کوئی میجر فیصلہ کیجئے، کوئی اچھا فیصلہ کیجئے خوراک کے لیے، اور یہی فیصلہ اپنے ہر چیز کو جام مارا، جتنے مرغے مسلم دیکھے ڈیرے نہ ڈال دیا کرو، نہیں نہیں، اگر گرمی کی وجہ سے باس کی اگر بدبو آپ کو آتی ہے تو حلال حرام ایمان اتنا قوی کر کے حلال حرام کی بھی خوشبو آنے لگ جاوے،
ایک لقمہ حرام کا اندر چلا گیا، 40 دن تک انسان رو رو کے دعائیں کرے، اللہ قبول ہی نہیں کرتا ہے۔ مکے میں دعائیں ہوئی 27ویں رات کو، مدینے میں دعائیں ہوئی 27ویں رات کو۔ اجوا کھجوریں بھی لے کے آئے، زمزم کے پانی سے روزے کھلتے رہے۔ حضور کے روزے کی چھاؤں میں 100 بندوں کی افطاری کے دسترخوان لگتے رہے۔ اللہ فرماتے کوئی قبول نہیں، کوئی قبول نہیں۔ یا نبی کے مہمان 100 مہمانوں کو زمزم اجوا کھجوریں کھلا رہا، اور گھر کے اندر غریب بہن کا گھر اجاڑ کے آیا، میں کیسے قبول کروں؟ یہ تو اللہ کی تقسیم ہے میرے بابو جی۔ ایک بھائی کو ظفروال اور ناروال میں 30 دکانوں کی مارکیٹ دے دی، اور دوسرے کو بازار میں ریڈی کھڑی کرنے کی جگہ نہ ملی۔ تو 30 دکانوں کے مالک یہ ہے، جو تو کھائے اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند کر۔ کوشش کریو غریب بھائی کی آنکھ میں آنسو نہ دینا۔ زکوٰۃ ہی سب کچھ نہیں ہوندا، صدقہ ہی سب کچھ نہیں ہوندا، تعاون ہی سب کچھ نہیں ہوندا۔ یہ منڈی بھودیل کے علاقے میں 1 دن 2 دن گزرے، ہسپتالوں سے رونے کی آواز آنے لگی۔ مریض بستر پہ بیٹھے ہوئے تھے، لیٹے ہوئے، ڈاکٹر کہنے لگے درد ہو رہا، پین کلر لگاؤں گا؟ نا کیوں رو رہے ہو؟ کہ ایک فقیر عصر کی نماز کے بعد جنرل وارڈ میں پھیرا مار کے جاتا تھا۔ کہاں چلا گیا کہ میں نہیں پتا۔ رشتہ دار تھا؟ نہیں۔ چاچا ماما تایا تھا؟ نہیں۔ اللہ اکبر، تم مہنگی پرچیوں پر دوائی لکھتے تھے۔ وہ فقیر شام کو آتا تھا، ہماری پرچیاں اٹھا کے لے جاتا تھا، اور دوائی کے تھیلے ہمارے پاس رکھ دیتا تھا۔ اللہ اکبر، خوراک ہم کھاتے تھے، رات ہماری سکون سے گزرتی تھی، بستروں پہ ہاتھ اس کے لیے اٹھتے تھے۔ وہ 3 دن ہو گئے، پتہ نہیں چلا، پتہ لگا لوگوں کو دوائی دینے والا خود موت کا شکار ہو گیا۔ گرمی کا موسم آ رہا، بابو جی جتنی پنکھے کے نیچے تجھے گرمی لگتی ہے، اتنا سائیکل چلانے والا، آئس کریم بیچنے والا، ہر بچے کو جراثیم کہہ کے ٹال نہ دیا کر۔ بڑی دکانوں پہ فکس پرائز میں سامان لینے والوں، چھوٹی ریڑیوں کا بھی خیال کیا کرو۔ گلے گیلے نظر آتے ہیں، کپڑوں کے پھٹوں کو دیکھ کر غریبی کیوں نظر نہیں آتی؟ داغی سیب نظر آتے ہیں، غریب کے چہرے پر مایوسی کیوں نظر نہیں آتی؟ او میرا بھائی 4 کلو فروٹ، 3 کلو فروٹ اچھی دکان سے لے لے، داغی مال میں سے کلو لے لے۔ اللہ اکبر، میرے محترم دوستو بزرگوں، نہیں کھانا علاقے کی مرغیوں کو بکروں کو ڈال دے۔ تجھے پتہ ہے کلو تھیب لے کے چلا گیا، کیلے لے کے چلا گیا، وہ تجھے دور تک دیکھ کے پسینہ صاف کرتا رہے گا، اور گھر فون کرے گا بچہ کو پچکی پکانا ہے، بچے کے ابو جی اے پکانا ہے۔ تھیلی اس کے ہاتھ میں جائے گی، کھانا اس کے گھر میں پکے گا، بچے اس کے کھائیں گے، پیٹ اس کے بچوں کا بھرے گا، ڈکارے وہ لیں گے، مسکرا کے وہ دکھائیں گے۔ اللہ جل شانو تیرے میرے لیے جنت کے راستوں کو آسان فرمائے گا۔ کھانا کھا رہے، بچ گیا مسیتے دیا، بچ گیا فقیر نو دیا۔ یا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ، تم فقیر ہو، میں فقیر نہیں، میں تو غنی ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے بیٹے کے گلے پہ چھری چلائی، خدا کا پیغمبر تھا، کہہ دیتا نا جی نا، بکرا دینا۔ بیٹے کو جب اللہ اکبر یہ حلقوں پر یہ گلے نرخرے پہ چھری رکھی، آسمان کی طرف دیکھا، اللہ ہے تے میرا پتر، میں وہ قربانی دے رہا ہوں، مجھے قربانی دیتے مزہ آئے گا، تجھے قبول کرتے ہوئے مزہ آئے گا۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، چھری تو چلنی کوئی نہیں تھی، لیکن وہ چیز جو دل کو چیر کے رکھ دے وہ اللہ کو دی۔ فرمایا سلام علی ابراہیم، اور میرے ابراہیم تو نے قربانی ایسے دی، اللہ کو اتنی پسند آئی، تجھے جگ کا رب سلام کہہ رہا ہے۔ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون،
ہرگز ہرگز تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہ چیز جو تمہارے من کو دل کو بھائے تم اللہ کے راستے میں نہ دے دو۔ شربت ہاتھ میں، برف کے آئس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے گرے پڑے، ٹھنڈا ٹھار شربت اندر جا رہا ہے۔ لانے والا ہمارے استاد جی رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، جن سے قرآن پاک پڑھا۔ پہلے مدرسوں میں روٹی کہاں پکتی تھی؟ گھروں سے روٹی آیا کرتی تھی۔ جو طالب علم روٹی لے کے آتا تھا اس طالب علم کو بے شک اپنی بھوک کو کاٹ کے اسے ضرور روٹی کا ٹکڑا دیا کرتے تھے۔ مجھے بلبل کہا کرتے تھے، میں نے کہا حضرت جی ایک روٹی میں سے بھی پونی کھا کے یہ ٹکڑا دے دیتے ہو، نہ آپ کا بھرتا نہ اس کا۔ کہ عبدالحنان نے میرے سامنے رکھی، دیکھ کے میرا جی للچایا۔ جو آدھا گھنٹہ دور سے اٹھا کے لایا اس کا کتنا جی للچایا ہوگا۔ عبدالحنان میں نے پسند تو مجھے یہ بوٹی تھی، میں نے اللہ کو دے دی۔ رب اکبر کی قسم اس کی پسند کی اس کے منہ میں چلی گئی، پیٹ اس کا بھی بھر گیا، پیٹ میرا بھی بھر گیا۔ اللہ اکبر، میں نے کھایا پخانے کے ذریعے باہر نکل جائے گا۔ کسی غریب نے یتیم نے کھایا، اس کا کھانا زمین پہ نہیں آئے گا بلکہ عرش مولا پہ پہنچ جائے گا۔ ملازم دکان کے اوپر ہو، گھر سے فریش مال سالن آیا۔ الصلاۃ، دو ہی بول تھے نبی کے آخری، 23 سال میں پورے قرآن کا نچوڑ دو بولوں میں رکھ دیا۔ الصلاۃ، اللہ کا حق ادا کرنا، وما ملکت ایمانکم، اللہ کے بندوں کا حق ادا کرنا۔ سارے نبیوں کا سردار ہو، اللہ اکبر، بلال کو اپنے ساتھ بٹھا کے کھلائے، صفہ کے چبوترے والوں کے پاس بیٹھ کے کھائے۔ غریب کے لیے قرضے مانگے اور خود پیٹ پہ پتھر باندھ کے رات کو اللہ کو کھڑے ہو کے قرآن سنائے۔ لوگ کی کہتے ہیں پہلے خیش پھر درویش، پہلے پڑھا دیکھو جی ود ہوئے تے دے دو۔ اللہ فرماتے نے ود ہوئے تے کی ریتا، تجھے کربلا کی کہانی یاد نہیں، کہاں ود تھے، ایک حسینی تو تھا۔ اللہ اکبر، وہ بھی میرے رستے میں قربان ہو گیا۔ دنیا والو اللہ اکبر، دنیا والو تم نے مصلی اور محرابوں پہ قرآن پڑھتے دیکھے، محمد کے شہزادے کو کون سا قاری کہو گے جو کربلا میں نیزے کینی پہ چڑھ کے خدا کا قرآن سنا گیا ہے؟ وہ چیز جو اندر کو کاٹ کے رکھ دے، وہ دو اللہ کے راستے میں۔ کیا اللہ کو چھوڑے میرے عزیزو؟ اللہ کو چھوڑ کوئی نہیں، اللہ کو کمی کوئی نہیں۔ بابو جی 4000 5000 شام کو بٹ کے لے کے آئے دکان سے میرے عزیزو، اللہ اکبر، لے کے آئے۔ بیٹا بہن سارے بیٹھے ہوئے، تیے رکھی شام کے۔ بیٹی کی پسند کی چیز والا مارکیٹ میں گلی میں آ گیا، 100 روپے اٹھایا دے دیا۔ ابو جی 4000 رکھے تھے 3900 کے، ابو جی وہ چیز لایا تھا، لچھے والا آیا تھا، مرنڈے والا آیا تھا۔ اچھا کوئی نہیں، لگتا ہے یہاں بھی سیونگ نہ ہوئی، یہاں بھی محفوظ کوئی نہیں۔ بیوی کے پاس رکھوائے 500 کا نوٹ، ہن تسی میرے کو حساب لوگے۔ پراواں کو لگوائے، پراواں دا کنے ونڈیا، جس کے پاس رکھواؤ کوئی نہ کوئی معاملہ ہو جائے گا۔ پھر میں نے زمین پہ نظر ڈالی، میرے مال کا کوئی محافظ نظر نہ آیا۔ میں نے آسمان پہ نظر ڈالی، فرمایا بندے مجھے دے دے، یہ وہ واحد ذات ہے جسے ایک دے گا وہ 10 گنا بڑھا کے واپس کرے گا۔ بندے مجھے دے دے، آج کاغذوں میں دے گا، کل نیکیوں میں واپس کرے گا۔ آج کاغذوں میں دے دے، کاغذ میں گوشت آئے گا، سبزی ترکاری آئے گی، کل اس کرنسی میں واپس کروں گا جس کے اندر جنت کی موجیں اور جنت کے مزے آئیں گے۔ محترم دوستو بزرگوں، پیسہ سلوکے میں رکھو یا شلوار کی جیب میں، یا جیب کے پیچھے جیب میں لگاؤ یا زپ والی جیب میں رکھو، اللہ کی قسم پیسہ جیب میں جانے کے لیے آتا ہے۔ مجھے کوئی ایک بندہ ایسا دکھا دو 1400 سال کی تاریخ میں جو بندہ پیسہ اپنا ساتھ لے کے گیا ہو۔ ہر ایک بندہ پیسہ یہاں چھوڑ کے گیا، خود قبر کے اندر چلا گیا۔ خدا کے واسطے
اللہ کے واسطے اللہ کے واسطے ایسا اوکھا حساب اپنے ذمہ نہ لے کے جانا پیچھے والے موجے کرتے رہے اور قبر میں تجھے مجھے حساب دینا پڑ جائے۔ اے میرے بھائیو اپنے لیے بھی کچھ پیسہ اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھ سے دے دے۔ میرے محترم دوستو بزرگو، نہ 100 نہ 50 نہ 10 جتنی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے کسی مدرسے پہ مدرسے والے پہ لگا دے، کسی مسجد والے پہ لگا دے، کوئی ٹوٹا ہوا رستہ بنا دے، بھوکے ہوئے کو کھانا کھلا دے، روتے ہوئے کو ہنسا دے، اجڑے کو بسا دے، ننگے کو کپڑا پہنا دے۔ گرمی کا موسم ہے کہیں پانی کا مٹکا ہی رکھ دے، کہیں پانی کا نلکا لگا دے۔ رب اکبر کی قسم مجھے نہیں پتا بندے پیئیں گے، مرد پیئیں گے، عورتیں پیئیں گی، صبح صبح نور پیر کا ویلا ہوگا، چڑیاں گھونسلوں سے نکلیں گی، تیرے دیوار کی مڈیر پر کچے پیالے میں پانی چمک رہا ہوگا، ایک چڑیا یوں پھدکتی چھدکتی آئے گی، کبھی یوں کر کے بیٹھ کے پیالے کے کنارے پہ آئے گی، دو چونچوں میں پانی لے کے یوں کر کے مسکرائے گی۔ رب اکبر کی قسم سارا دل وہ اڑتے ہوئے اپنے پروں کو ہلاتی رہے گی، جب تک اس کے پر ہلتے رہیں گے تیرے میرے دروازے پر خدا کی رحمت آتی رہے گی۔ گرمی کا موسم ہے، یہ میری دھیاں بھی کام کریں گی اور آپ بھی تیزی کرو گے، کیڑے مکوڑے چونٹیاں نکلیں گی۔ گل سن دے ہو جی وہ سپرے لے کے آئے جے، گل سن دے ہو مچھنا دی دوائی لے کے آئے جے۔ خدا کروڑوں رحمتیں فرماوے۔ حضرت دین پوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر پر فرمایا حشرات الارض ہے، کیڑے مکوڑے، استنجا خانے میں باتھ روم میں پیشاب کرنے کے لیے جاؤ، تمہارے پیشاب والی جگہ کے سامنے کیڑے مکوڑے نظر آویں، کوشش کرنا دھار پیشاب کی آہستہ کرنا، اگر تیری دھار میں کوئی کیڑا مر گیا قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا۔ وہ چونٹیاں جو تیری چنی میں تجھے تنگ کریں، وہ مکوڑے جو تجھے چنی میں تنگ کریں، اگر تجھے تنگ کرتے ہیں تو اتنا مارنے کی گنجائش ہے، ایسا سپرے ایسا کیمیکل ڈال کہ اس کے ڈالنے سے وہ اللہ کی مخلوق تڑپے نہ، وہ فوراً مر جائے۔ جتنا مخلوق تڑپتی پڑے گی حساب قیامت کے دن تجھے دینا پڑے گا۔ ایسا کیمیکل ڈالنے کی اجازت ہے کہ فوراً ڈالو فوراً مر جائے، تڑپانا نہیں۔ یہ بچے چڑیوں کو لے کر، چوہوں کو لے کر، لال بیگ کو لے کر ہنس کے تالیاں تم بجاتے ہو، بچے منع کرو۔ اللہ کی قسم ساری اللہ کی مخلوق ہے اور سب کو جینے کا اللہ کی زمین پر حق ہے۔ قربان جاؤں جو دین آمنہ کے لال کے ذریعے آپ کو مجھے جانوروں کا حق دے کے گیا، ہائے ہائے اس دین کا کلمہ پڑھنے والوں نے بیٹیوں بہنوں کو حق سے کیوں محروم کر دیا ہے۔ بابو جی کوئی مانے یا نہ مانے، آپ تو اس مجمع میں جتنے بیٹھے یا پردے میں جتنی بیٹھی ہو، کوشش کرنا صبح کے اجالے کا انتظار نہ کرنا۔ اگر بچے ضرور ہے تو صبح ناشتے میں بٹھا لینا۔ بابو جی 4 بیگھے اتھے تے 2 کنالا اتھے تے 2 کلے ماں، یہ ڈیرا یہ مکان، بھرنے والا 4 بچے 1 بیوہ اور 2 بیٹیاں چھوڑ کے جا رہا ہے۔ بابو جی کفن میں نے لے کے جانا، یہ وراثت چھوڑ کے جانی ہے۔ بلاؤ مولوی شفیق صاحب کو، بلاؤ مولانا صاحب کو، علاقے کے مفتی صاحب مفتی کو بلاؤ، یہ وراثت بیٹیوں میں بیٹوں میں بیوی میں کیسے آئے گی؟ او بھائیو میں تو اپنے ذمے سے فارغ ہو کے جا رہا ہوں، میں اپنی قبر میں بوجھ برداشت نہیں کرتا۔ بابو جی وصیت نامہ لکھ کے جیب میں ڈال لو، جب تک زندہ ہوں یہ ملکیت میری ہے، مر گیا جنازہ بعد میں اٹھانا، پہلے میری ملکیت کو تقسیم کر دینا۔ وراثت تقسیم کیسے کرتے ہیں؟ پہلے میرے عزیزوں مرنے والا نماز کا فدیہ، روزے کا فدیہ، مرنے والے کے ذمے میرے محترم دوستوں بزرگوں جتنی نمازیں قضا تھی، جتنے روزے قضا تھے نکالو۔ مرنے والے کے ذمے بیوی کا حق مہر تھا نکالو۔ مرنے والے کے ذمے قرض تھا قرض ادا کرو، باقی جو مال رہ جائے اسے تقسیم کرو۔ ہائے یہاں بھی میری بدنصیبی، وراثت تقسیم ہو جاتی ہے، قرضہ باپ کی قبر سے وصول ہو رہا ہوتا ہے۔ بس میرے بھائیو دوستو بزرگوں ہم سیکھنے والے اور سیکھنے والیاں، دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ دین کیا ہے؟ اللہ کا حکم۔ نبی کے طریقے میں میری زندگی میں آ جائے،
اللہ کا حکم یہ، اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا طریقہ، آپ کا طریقہ کیا، اس طریقے سے ہٹ کر میرے محترم دوستو بزرگوں، بے شک اللہ کے سامنے سجدے میں پڑ جاؤں قبول نہیں ہوگا۔ اگر نبی کا اللہ کا حکم طریقہ نبی کا ہوگا، سجدے مسجد کے کچے فرش پہ کرے گے، چرچے اللہ آسمانوں کی بلندیوں پہ عطا فرمائے گا۔ اللہ کا حکم اس پہ میرے نبی کا طریقہ، دعوت کیا ہے، تبلیغ کیا ہے، خود بھی نیک کام کرنا، دوسروں کو دعوت نیکی کی دینا، خود بھی برائی سے بچنا اور دوسروں کو برائی سے بچنے کی دعوت دینا۔ اللہ کے نبی سے اتنی محبت ہو جاوے کہ آپ کے چہرہ، آپ کی صورت، آپ کی سیرت، آپ کا لباس، آپ کا کردار، آپ کی بالوں کی کٹنگ مجھے مال سے، جان سے، اولاد سے زیادہ عزیز ہو جاوے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ہے، آمنہ کے لال کے رنگ میں ڈھل جاؤں، رنگ میں رنگا جاؤں۔ رب اکبر کی قسم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ او لوگو، اگر چاہتے ہو تم اللہ سے، اللہ تمہارے سے محبت کرے، تم میرے محبوب کے قدموں میں بیٹھ جاؤ، اللہ تمہارے سے محبت کرنے لگ جائے گا۔ آج کا پورے جلسے میں مطالبہ، 5 وقت کی نماز کہہ دو انشاءاللہ پڑھیں گے، اور رزق حلال، رزق حلال، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نمازیں پڑھیں گے گناہ بھاگ جائیں گے، رزق حلال کھائیں گے، نیکی میں طاقت جان اللہ پیدا کر دیں گے۔ سارے نیت کرو انشاءاللہ رزق حلال کمائیں گے، اور سارے نیت کرو 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، 3 مرتبہ اللہ کے دربار میں معافی مانگ لیجئے، توبہ کر لیجئے، سب اپنی زبان سے کہیں یا اللہ میری توبہ، پھر کہیں یا اللہ میری توبہ، پھر کہیں یا اللہ میری توبہ۔ اللہ ہماری توبہ قبول فرما لے، اور تدیر تدم مرتے دم تک اللہ اپنے دربار میں جھکنے کی اور معافی مانگنے کی توفیق عطا فرماوے۔ بس یہ دعا تھی فقیر کی کہ روتا پیتا آپ حضرات کو سبق سنا دیا، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی۔ ایک وظیفہ آپ کو بتلا دو، عمل کر لو، کام آوے گا۔ دیکھو بھائی، جس بندے سے پوچھو چاچا فصلان دا کی حال، کہندا ریٹ کوئی نہیں، ریٹ کوئی نہیں، ریٹ کوئی نہیں، کوئی بات نہیں۔ اگر ریٹ نہیں، اللہ تو ہے۔ زمین کو پھاڑ کر، پہلے زمین کے اندر اللہ، زمین کے اندر دانے کو کس نے چھپایا، پھر دانے پہ اپنی کاراگری کس نے دکھائی، پھر رات کے اندھیرے میں زمین کو کس نے پھاڑا، پھر اس زمین کو کس نے پھاڑا، دراڑے تریڑے کس نے پیدا کی زمین میں، اتنا سا پتہ کس نے نکالا، پھر پتے کو جوان کس نے کیا، پھر سٹے کس نے بنائے، دور سے بولی، دانے کس نے بھرے، دانے کس نے بھرے، پھر دانوں کی حفاظت کس نے کی، کھانے کے قابل کس نے بنایا، گندم کے سٹوں میں دانے گانٹھوں کے اندر تھے، کیسے نکالتے، یہ طریقہ کس نے بتلایا۔ میرے عزیزو، اگر اللہ نے مٹی سے، زمین سے گندم نکال کے دکھا دی، اب دنیا نے زور لگا کے ریٹ گھٹا دیے، کہ یا اللہ ریٹ تیرے بندوں کے ہاتھ میں ہے، پیداوار تو تیرے ہاتھ میں ہے نا، جیسے ریٹ ہیں اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ ہم ریٹ پہ نہیں روتے، تیرا شکر ادا کرتے ہیں، اللہ تو دانے کا وزن بڑھا دے۔ رب اکبر کی قسم، شکر کر کے دکھاویں گے تو جس کھیت سے 45 من نکل رہی، اللہ 75 من دینے پہ قادر ہے۔ میرے عزیزو، فصل بڑھانے پہ اللہ قادر ہے۔ لیکن شکرتم لازیدن، شکر ہے اللہ تیرا، میری تو اتنی بھی اوقات نہیں تھی، تیری شان تھی، لیکن اللہ گزارا ہو جائے تو بڑی بات، تو بڑھا دے۔ اللہ جل شانہ بہت قادر ہے۔ عائش کے علی و صحابی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ میرے ان کے ساری امت کے سارے گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کوتاہیوں سے درگزر فرما، رحم کا، کرم کا، فضل کا، عافیت کا معاملہ فرما۔ ہمارے ماں باپ میں، بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، دادا دادی، نانا نانی اور پوتے دوتوں کے اندر یا اللہ سسرال میکے میں جو فوت ہو گئے ان کی مغفرت فرما۔ ہمارے اساتذہ، ہمارے مشائخ، اللہ کل جتنے قبرستان ہیں اللہ سب قبر میں پڑھنے والوں کا اللہ مغفرت فرما، سب کا عذاب قبر معاف فرما، حساب قبر میں آسانی فرما، سب کی روحوں کو اللہ علیین میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ عالم برزخ ہو یا عالم قبر ہو، الہ العالمین عالم ارواح، یا اللہ عالم برزخ ہو یا جنت، اللہ اپنے بندوں کو سکون عطا فرما۔ اے اللہ کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کی مغفرت فرما، جتنے بیمار ہیں
ہیں چھوٹی بڑی بیماریوں میں مبتلا، اے اللہ جادو ٹونا، یا اللہ تعویذات، تعویذ گنڈوں میں، یا اللہ ایسے موذی مرض، جگر کا مرض عارضہ اور گردوں کا، ڈائلوسس کا، شوگر کا، ہیپاٹائٹس کا، یا اللہ گردوں کی خرابی کا، اے اللہ ان بڑے بڑے مرضوں سے ہماری خلاصی فرما، اے اللہ کہاں ڈاکٹر کہاں اسپتال، یا اللہ یہ خیرات کا کھانا ان چاولوں کے دانوں میں اللہ شفا عطا فرما دے، اے اللہ ہمیں اسپتالوں سے، ہمارے پیسے کو تھانے کچہریوں سے، چور چکاری سے، لٹ جانے سے محفوظ فرما، اور ہمیں ہمارے ایمان کو سود سے، شراب سے، جوئے سے، تیری نافرمانیوں سے، تیری حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے محفوظ فرما لے، زندگی اسلام، خاتمہ ایمان، مرد و کلمہ طیبہ ایمان کی توفیق عطا فرما، اور خاتمہ ایمان پر فرما، غزہ، فلسطین، کشمیر، پاکستان، ہندوستان، پوری دنیا کے مسلمانوں کی بے سکونی کو امن میں تبدیل فرما، اے اللہ یہود و نصاروں کو ہدایت دے دے، اگر مقدر میں ہدایت نہیں تو تباہ و برباد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ پورا کفر اپنی طاقت کے ساتھ آیا، تو بھی اپنی طاقت کے ساتھ آ جا، اے اللہ تو اپنی طاقت کے ساتھ آ جا اور پوری دنیا کے کفر کو دکھا دے میں مسلمانوں کے ساتھ ہوں، اے اللہ صبح کا سورج نکلنے سے پہلے غزہ کے مسلمانوں کو فتح عطا فرما، فلسطین کو اللہ فتح عطا فرما، اور دشمنان اسلام کو عبرتناک شکست عطا فرما، مراکز کو آباد فرما، مساجد کو آباد فرما، تبلیغ کے کام میں ترقی عطا فرما، ہمیں قبول فرما، ہماری صلاحیتوں کو، مال جان کو قبول فرما، اللہ جن جن کے یہاں اولاد نہیں، عمار کو، عبد الجبار کو، اے اللہ اور جتنے بے اولاد ہیں اللہ سب کو اولاد عطا فرما، اللہ اولاد کی وجہ سے کسی کا گھر ٹوٹنے نہ پائے، اپنے خزانوں سے دے دے، اللہ جس کے پاس مکان نہیں مکان دے دے، اللہ جس کے پاس روزگار نہیں روزگار دے دے، الہ العالمین قرضے اٹھا کے، یا اللہ قرضوں پہ تیل لے لے کے فصلوں کی بجائی کی، پانی لگائے، اے اللہ پاک اب مایوسی ہے، اللہ اس یہ نا امیدی ہے، اللہ اس نا امیدی کو امید میں تبدیل فرما دے، پیداوار بڑھا دے، دانوں کا وزن بڑھا دے، اگلی بجائی کے اللہ بغیر قرضے کے اسباب پیدا فرما دے، اور اللہ بیٹیوں کی شادییں، تاریخیں، بچوں کے سکول، اللہ کئی لوگوں نے تو نیت کیا اللہ اس فصل کی کٹائی پر اللہ حج پہ جاؤں گا، عمرے پہ جاؤں گا، اللہ مایوس نہ کرنا، سب کو قبول فرما لے، اللہ آپ فصل پہ لے جانے پر تو قادر نہیں، اے اللہ آپ تو بغیر فصل کے لے جا سکتے ہیں، اللہ سب کو لے جا، اللہ سب کو زندگی میں بار بار حج عطا فرما، بار بار عمرہ عطا فرما، اے اللہ بہن بھائیوں کے اختلافات اور بگاڑ زمینوں جدادوں کی وجہ سے اللہ نے دور فرما دے، دلوں کو ملا دے، محبتیں پیدا فرما دے، آج کے اس پروگرام میں جنہوں نے جس انداز میں حصہ ڈالا قبول فرما، علماء کی حفاظت فرما، علماء کی حفاظت فرما، مراکز کو ٹوٹنے سے، مدارس کو ناکام ہونے سے اور مساجد کو اجڑنے سے محفوظ فرما لے، اے اللہ دعوت کے کام کے لیے قبول فرما، سارے عالم کے اندر اسلام کا بول بالا فرما، کفر کا مکالہ فرما، ختم نبوت کی چوکیداری کی توفیق عطا فرما، قادیانیت کے فتنے کو اللہ ختم ہی فرما دے، نیست و نابود فرما دے، اور قیامت کی صبح تک حضور کی ختم نبوت کے پرچم کی حفاظت فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری نسلوں کو، فصلوں کو، عقلوں کو، اے اللہ سفر کے اندر سواریوں کو، مسافروں کو ہر قسم کی آفت بلیات سے محفوظ فرما، اے اللہ آپ نے حفاظت کرنی، ہمیں نہیں پتا، مچھروں سے، کیڑوں سے، مکوڑوں سے، زہریلے جانوروں سے ہماری حفاظت فرما، یا اللہ ان کے نقصان کو بھی اللہ فائدے میں تبدیل فرما، صلی اللہ علیہ حبیب محمد و آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا رب۔